نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال تو دیکھیے، میرے نبی کی ادائیں تو دیکھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت اگر مدینہ طیبہ میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام کسی سے پتہ نہیں معلوم کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کدھر تشریف لے گئے ہیں، بلکہ آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو سے اپنے آقا کی بارگاہ تک حاضر ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت ساری احادیث ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کے لیے، اور بہت ساری طویل احادیث ہیں، اور سنیے ائمہ اہل بیت نبوت ہے، اور وہ حدیثیں امامین کریمین سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین شہدائے شہید کربلا سلام اللہ علیہم پر ختم ہوتی ہیں، جو حضور کے حلیہ شریف اور بعض سیر و عادت کریم پر مشتمل ہیں، آپ کے حسن و جمال پر مشتمل ہیں، آپ کی خوبصورتی پر مشتمل ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی ہند بنت ابی حالہ سے حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا، اور میں امید رکھتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو بھی بیان کریں گی جو میرے متعلق ہیں، یعنی میں جانتا تھا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کی ہے، یعنی آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کے بارے میں معلوم کرتا تھا، وہ مجھ میں ہوگی، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اس حد تک حضور کے حلیہ شریف سے مشابہت رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تو لوگ اس سے دریافت کرتے تھے کہ کس صورت میں دیکھا ہے۔ اگر وہ بصورت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتا تو کہتے تم نے ٹھیک دیکھا ہے۔ چنانچہ ہند بنت ابی حالہ نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن لا وجهه لا القمر لیلۃ البدر الى آخر الحدیث۔ دیکھنے والوں کی نظر میں رسول خدا کا چہرہ انور عظیم بزرگ دبدبے والا تھا، آپ کا چہرہ چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا۔ اللہ اکبر، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب بیان فرمایا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہند بنت ابی حالہ سے دریافت کیا مجھے حضور کے کلام فرمانے کے سکوت فرمانے اور قوت گویائی کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور غم زدہ رہتے تھے، بے ضرورت کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے، آپ کی خاموشی دراز ہوتی تھی، کلام کی ابتدا اور اختتام کنجو دہن سے فرماتے، یعنی لفظوں کو اپنے دہن مبارک سے تمام کمال اور درست نکالتے، اور شکستہ و ناقص کلام نہیں فرماتے، اور آپ کا تکلم جوامع کلم یعنی لفظ مختصر اور معنی بکثرت رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، یعنی الفاظ مختصر ہیں لیکن الفاظ تو مختصر بیان کر دیے، لیکن معنی اور مطالب بہت بے شمار اس سے نکلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم کلمہ واختصر للکلام، مجھے جوامع الکلم دیا گیا اور کلام کو میرے لیے مختصر رکھا گیا، اور بیان فاصل اور مفعول کے ساتھ تکلم فرماتے، نہ نقص ہوتا گفتگو میں، نہ فضول باتیں ہوتی، آپ نرم طبیعت اور خوش خلق تھے، اچھی عادت والے اور درست سخن اور تند خو نہ تھے، نعمت کی عزت کرتے اگرچہ تھوڑی ہوتی، اور کسی چیز کو عیب نہ لگاتے، کھانا جیسے ابھی ہوتا ملاحظہ فرما لیتے، اگر برا نہ کہتے تو تعریف بھی نہ کرتے، جس طرح زبان کے چٹخارے والوں کی عادت ہے کہ کوئی آپ کے غصے کے آگے نہ کھڑا رہ سکتا تھا اور نہ تاب لا سکتا تھا۔
آپ کو غصہ اس وقت آتا جب کوئی حد سے تجاوز کرتا، یہاں تک کہ حق کا بدلہ لے کر ہی رہتے، لیکن آپ اپنے ذاتی حق کے لیے آپ نہ غصہ کرتے اور نہ بدلہ لیتے تھے، بشرطی کہ وہ دنیا سے متعلق ہوتا، اور اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ کف دست سے اشارہ کرتے، نہ کہ صرف انگلی سے، اور بوقت تعجب کف دست کو اس وضع پر جس پر اسے پیدا کیا گیا نکالتے، گفتگو فرماتے تو دہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے۔ اس طریقے سے حضور کی تمام عادتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی۔ سبحان اللہ، یقیناً ان عادات کریمہ میں کوئی نکتہ اور بھید ہوگا جن کی کنہ دریافت کرنے سے عقل عاجز و قاصر ہے۔ آپ جب غضب فرماتے تو اپنا چہرے انور اور پہلو مبارک اس طرف سے پھیر لیتے، اور جب خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے اور کسی چیز سے محفوظ ہوتے تو آنکھوں کو بند فرما لیتے۔ آپ کی اکثر ہنسی تبسم سے ہوتی، آپ ٹھٹا مار کے نہیں ہنستے، اور تبسم میں، مسکرانے میں دندان مبارک، سبحان اللہ، دندان مبارک صاف و لطافت اور آب و تاب میں اولے کے مانند چمکنے لگتے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک کو ابن حالہ سے سن کر ایک زمانے تک اپنے بھائی امام حسین سے پوشیدہ رکھا، مگر جب میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس حدیث کو پہلے ہی سن چکے تھے اور اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس سے زیادہ دریافت کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، شکل و صورت، نشست و برخاست، سب کچھ معلوم کر چکے تھے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے مکان میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشان اقدس میں داخل ہوتے تو اپنے اوقات کے 3 حصے کرتے، ان میں سے ایک حصہ خدا کے لیے ہوتا، یعنی عبادت کرتے، اگرچہ آپ ہمہ وقت عبادت میں رہتے، لیکن اس جگہ مراد خالصاً للہ ہے۔ وقت کے اس حصے میں نہ اہل کا دخل ہوتا، گھر والوں کا، نہ اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی مداخلت ہوتی، اور دوسرا حصہ اہل و عیال کے لیے ہوتا، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی، ان سے گفتگو فرماتے، ان کی ضروریات پوری فرماتے، ان سے مباشرت وغیرہ کرتے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات اقدس کے لیے ہوتا اور اس کے حقوق ادا فرماتے، مثلا استراحت فرماتے، سوتے اور اسی قسم کے کام وغیرہ۔ پھر اپنے اس تیسرے حصے کو بھی اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے اور اس میں ان کو شریک فرما لیتے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آپ کے مخصوص اصحاب عام لوگوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی اطلاع فرماتے، پھر خواص صحابہ، جو خاص صحابہ تھے، آپ کی مجلس مبارک کے فوائد ان عام لوگوں میں پہنچاتے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے بے واسطہ فوائد ان خواص کو پہنچتے، پھر وہ دوبارہ ان خواص کے واسطے سے عام لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور فوائد و نصائح میں سے حضور ذخیرہ کر کے اور لوگوں سے بچا کر کچھ نہیں رکھتے تھے، یعنی جو کچھ ان کے حال و استعداد کے مناسب ہوتا آپ انہیں پہنچا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادات کریمہ میں ایثار اور اہل فضل و علم اور صاحبان صلاح و شرف کو اجازت کے ساتھ اختیار تھا، یعنی ان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرماتے اور اپنی مجلس شریف کی حاضری میں مخصوص گردانتے اور ان کے فضل و مرتبت کے مطابق دین میں تقسیم فرماتے۔ مطلب یہ کہ جو شخص آپ کی مجلس میں یا دین داری میں جتنا زیادہ مخصوص و ممتاز ہوتا، وہ اپنے نصیب میں حضور کی عنایت و رعایت کا بہت زیادہ مستحق ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی حاجت روائی اور اصحاب کے مقاصد
مقاصد کی تحصیل میں مشغول رہتے اور ان کو اپنے احوال کے درستگی و اصلاح کے کاموں میں مشغول رکھتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ تم پر لازم ہے کہ جو اس مجلس مبارک میں حاضر ہو کر سنے وہ دوسرے غیر موجودہ لوگوں کو پہنچائے۔ آپ فرماتے تم سب پر فرض ہے کہ مجھ تک ان لوگوں کی حاجتیں پہنچاؤ جو میرے حضور حاضر ہو کر خود نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جو کسی ایسے شخص کی حاجت سلطان حاجت یعنی حاجت روا کے پاس پہنچائے جو اپنی حاجت خود اس کے سامنے نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے قدم کو ثبات عطا فرمائے گا۔ اس ارشاد میں حضور نے اپنے حضور پیش کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، مگر چونکہ آپ کے حضور ایسی ہی حاجتیں پیش کی جاتی تھیں جن کی دنیا و دین میں ضرورت ہوتی ہے، ان کے سوا آپ کی بزم شریف میں کوئی ذکر نہ ہوتا، خاص کر لغو و بیکار باتیں، یعنی کوئی بیکار باتیں، کوئی لغو باتیں۔ آپ لوگ آپ کی بارگاہ سے علم اور خیر و برکت کا حصہ لے کر لوگوں میں جاتے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب سنیے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کاشان اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے جانے اور صحابہ کرام کے نشست فرمانے کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو بند رکھتے اور اس کی حفاظت فرماتے، مگر اس چیز میں اور اس بات میں جو مفید اور سود مند ہوتی، اور اس کے بعد بتایا کہ جس کے معنی خزانے میں مال رکھنا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک اس دل کے جو حقائق و معرفت سے مالا مال ہے، کنجی تھی، یعنی امت کے لیے جو سود مند و مفید ہوتا اس کے لیے آپ زبان مبارک کھولتے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھتے۔ آپ امت کی دلجوئی فرماتے اور اپنے قرب سے دور بھاگنے سے انہیں محفوظ رکھتے۔ در حقیقت یہ فعل الہی سے ہے، جیسا کہ فرمایا هو الذی الف بین قلوبہم الآیا، یعنی حق تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت فرمائی ہے۔ آپ ضعیف الایمان یعنی کمزور ایمان والے لوگوں پر بہت زیادہ احسان عطا فرماتے، ان کو موانق القلوب کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر قوم کے معزز فرد کی عزت و احترام فرماتے اور انہی کو ان پر حاکم مقرر فرماتے، اور آپ لوگوں سے بچتے اور ان سے اپنا تحفظ فرماتے اور دشمنوں سے اپنی نگہداشت فرماتے تاکہ اعداء نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یہ تحفظ آیت کریمہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کہ نازل ہونے سے پہلے تھا، قطع نظر اس میں علم و حکمت اور امت کے لیے تعلیم و ارشاد ہے۔ در حقیقت یہ اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے اور لوگوں سے عدم و اختلاط و انبساط کی جانب کنایا ہے، تاکہ وہ بے خوف اور بے باک نہ ہو جائیں، باوجود اپنے تحفظ فرمانے کے اپنی کشادہ روی اور خوش خلقی کا رویہ ترک نہ فرماتے، ان کے احوال کو دریافت کرتے اور اپنے اصحاب کی دلجوئی اور باز پرس فرماتے اور لوگوں سے ایک دوسرے کے احوال پوچھتے تاکہ ہر ایک اچھے حال میں رہے اور باہم حسن سلوک کرتے رہیں، اور اچھے کام و احوال پر ان کو شاباشی دیتے اور تقویت و تائید فرماتے، اگر ایسا نہ ہو تو اصلاح فرماتے، برے کاموں کی مذمت فرماتے اور باز رہنے کی تلقین فرماتے۔ آپ کی عادت کریمہ ہی یہ تھی کہ اچھائی کی تعریف فرماتے اور برائی کی مذمت کرتے، اور جس سے بھی یہ برائی سرزد ہوتی اس کی سرزنش فرماتے، اور اس بدکار کی نہ پرواہ کرتے اور نہ اسے خوف کرتے، خواہ وہ کتنا ہی بظاہر بلند مرتبہ اور طاقتور کیوں نہ ہوتا۔ یہ سننے کی باتیں ہیں، لوگوں کے احوال ایک دوسرے سے دریافت کرتے کہ
کہ اگر فلاں کے بارے میں بتائیے وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، تجسس کی قبیل سے نہ تھا، کیونکہ تجسس اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پوشیدہ عیبوں کو بقصد اشاعت اور برائی پوچھا جائے۔ احوال کی یہ پرسش بقصد تربیت و اصلاح ایک دوسرے کے ظاہری احوال کی تھی، اور آپ ہر چیز میں معتدل امر، یعنی آپ کے تمام افعال کریمہ اور اوصاف شرعیہ معتدل و ہموار اور متمکن و مستقل و پائیدار تھے۔ آپ کے کاموں میں نشیب و فرزانہ تھا، نہ اختلاف اور افراط و تفرید کی راہ پیدا ہوتی تھی، اور امت کی تعلیم و تربیت اور تعدیب و تہذیب سے غافل نہ رہتے تھے، اور ہمیشہ ان کی سیاست و رہنمائی اور تدبیر کار میں مشغول رہتے، اور اس سے خوف رکھتے کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں۔ سخت شاق عبادت کا التزام دوام اس خوف سے نہ فرماتے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دیے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر کام کے لیے آمادہ و تیار رہتے، مثلا جنگی اسلحہ، حربی ساز و سامان وغیرہ میں، اور ان کی مصلحتی امور کے لیے جس چیز کی ضرورت لاحق ہوتی اسے تیار کرتے، اور حق میں نہ کوتاہی کرتے، نہ حق سے تجاوز کرتے، ہمیشہ اقامت حق اور اس بات حق میں منہمک رہتے، اور آپ کے تمام مقربین و ہم نشین حضرات اخیار و ابرار یعنی برگزیدہ و نیکوکار تھے۔ آپ کے حضور میں وہی فاضل تر اور مقرب تر ہوتا جو لوگوں کے لیے ناصح تر اور خیر خواہ تر ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مبارک کے آداب اور طور طریق کیا تھے، اور ان کے ساتھ حضور کی ہم نشینی کس طرح تھی۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھتے نہ اٹھتے مگر ذکر خدا کے ساتھ، یعنی نشست و برخاست میں، یعنی اٹھتے تو اللہ کا ذکر فرماتے، بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، ہمیشہ ذکر خدا کرتے تھے، اور جب مجلس مبارک میں تشریف لاتے تو جہاں بھی جگہ ہوتی سرکار وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور کسی بلند و ممتاز جگہ کا قصد نہ فرماتے، اور نہ اپنے لیے کوئی خاص جگہ متعین کر رکھی تھی، اور آپ امت کو اس کی تلقین فرماتے اور بلند و بالا جگہ کی خواہش سے منع فرماتے تھے، اور آپ اپنی عنایت اور توجہ التفات کا حصہ تمام اہل مجلس کو مرحمت فرماتے، اور کوئی بھی یہ گمان نہ کر سکتا کہ وہ ہم نشینی میں دوسرے سے بزرگوں تر اور آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کا مرتبہ اور قابلیت اور اس کے حال کے مطابق عنایت فرماتے۔ سبحان اللہ، جو بھی آپ کے پاس کوئی حاجت یا ضرورت لاتا تو آپ اس وقت تک انتظار فرماتے کہ وہ شخص خود ہی واپس جائے، مجلس سے آپ خود اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا۔ آپ سے جو کوئی بھی سوال کرتا یا کسی حاجت و ضرورت کو پیش کرتا تو آپ اسے نہ منع کرتے، نہ رد کرتے، بلکہ اس کی حاجت براری فرماتے، اور اگر بالفرض اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو خوش خلقی سے دلجوئی کر کے میٹھی بات سے اس کو لوٹا دیتے۔ اس عادت کریمہ کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور بتا دیں گے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بمنزلہ باپ کے تھے، اور حق میں آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔ آپ کی مجلس عالم، حلم، حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، جہاں نہ کسی کی آواز بلند ہوتی اور نہ اس میں حرام و ناشائستہ باتیں ہوتی تھی۔ اہل مجلس کی کسی ذلیل حرکت کو نہ تو ظاہر کیا جاتا اور نہ اسے پھیلایا جاتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ بتقاض بشریت اگر کسی سے ذلیل یا ناشائستہ حرکت سرزد بھی ہو جاتی تو اس سے چشم پوشی کی جاتی۔ تمام اہل مجلس متساوی و موافق اور برابر تھے، ان میں باہم فضیلت تقوی کے اعتبار سے تھے، وہ باہم ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے، اور محتاجوں پر ایثار کر کے اور غریب و مسافر کی رعایت کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ، اوصاف کریمانہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ لم یات نظیر و کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہو شوربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔